السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں میں آج آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوں مولانا قاری انیس ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق کا جنازہ اور لاش مبارک۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئے مل کے بیان سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، سانس آ جا رہے ہیں، وہ وقت بھی تو آخر آنا ہے۔ خدا کی قسم ایک سانس کے بدلے 1 کروڑ روپیہ دے کر مول نہیں ملے گا، ایک سانس مول نہیں ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت اتنا نازک ہوتا ہے، ارشاد گرامی ہے اس طرح سانس آتا ہے جس طرح ہزاروں ڈھینگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، کانٹوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، سانس لیتا ہے، آتا نہیں ہے۔ ڈھی پوچھتی ہے اماں کیا بات ہے، بہن پوچھتی ہے باجی کیا بات ہے، بیٹا پوچھتا ہے ابا جی کیا بات ہے، کہتا ہے اور تو کچھ نہیں، سانس لیتا ہوں لیا نہیں جاتا، سانس رکتا ہے، کوئی چیز پکڑے ہوئے سانس کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تم نہ تھے، میں نے تمہیں بنا لیا، ہاتھ کان تمہیں دیے، ناک دیا، آنکھیں دی، عقل دی، شعور دیا، تندرستی دی، کتنے خوبصورت خوبصورت بچے عطا فرمائے، کتنے پیارے پیارے لخت جگر نور نظر عطا کیے۔ تجھے ساری زندگی میں میرے قرآن کا خیال نہ آیا، کون خیال کرے؟ اعتقاد نہیں، یقین نہیں۔ جن حضرات کا یقین تھا وہ سب کچھ کما کے لے گئے اس دنیا سے، اسی ماحول میں روٹی بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بال بچوں والے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن خدا کی قسم جب ان کی موت آنے لگی جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے، جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آخری وقت ہے، جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر جنت کا نقشہ ادھر کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ فرشتے نے عرض کیا جنت سے نفرت کرتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا ہے، میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ اور یوں کہا وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، میں اس جنت کا کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ دنیا کے اندر ہر قسم کا آدمی آیا، خدا کی قسم ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے اور ادھر دم نکلنے لگا، موت آنے لگی، پریشانی ہونے لگی، ادھر آواز آئی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، غم نہ کر، خوف نہ کھا، خوش ہو جا جنت الفردوس کے لیے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، اللہ والوں نے جس جنت کا وعدہ دیا وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ایسا آدمی بھی اس دنیا میں آیا، مرتے وقت کوشش کے باوجود منہ سے کلمہ نہ نکلا، کلمہ نہیں نکلتا، لوگوں کے کہنے پر بھی کہ کلمہ پڑھو حضرت جی، کلمہ پڑھو ابا جی،
کہتا ہے پڑھتا ہوں، کوئی چیز میری زبان کو پکڑے ہوئے ہے، پڑھنے نہیں دیتی۔ یہ سارے مناظر حالات تمہارے سامنے ہیں۔ یہاں ضلع جنگ میں ہیڈ ترمیم دنیا جانتی ہے، اخباروں میں بھی آیا، لوگوں نے بتایا، کئی سال ہو گئے، دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، پولیس کے آدمیوں نے نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ مسلمان ہیں، دفن کفن کرو۔ مولوی کو بلایا لوگوں نے، لاؤڈ اسپیکر کھولا، چندہ مانگا، دو آنے مائیوں بیٹیوں بہنوں، دو چار آنے چندہ بھیجو، بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ چندہ آیا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتا چلا جس پہ دو آنے چار آنے مانگے ہوئے پیسوں کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ تجھے کیا معلوم ہے میرے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ ہم نے کروڑا پتی لوگوں پہ دیکھا کہ کفن نہ ملا، قبر نہ ملی، جنازہ نہ ملا، تو اللہ کی حضور میں خیر نہیں مانگتا؟ ہر مسلمان کو اللہ قبر بھی، جنازہ بھی نصیب کرے، کلمہ بھی نصیب کرے، آمین کہو۔ بہرحال حالات ہیں، دل میں خوف کھایا کرو۔ ایکسیڈنٹوں میں لوگ مر جاتے ہیں، پہچان تک نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تو ایسی جماعت تھی، اللہ اکبر۔ ایک جنگ میں اطلاع ملی بھائی کی طرف سے کہ تیرا بھائی پیاسا ہے اور زخمی ہے، وہ پانی لے کے دوڑا۔ یہ ان کی بات ہے، ہماری نہیں، ہماری نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہوں نے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی، رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے چمڑے اجڑوا کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے کلمہ پڑھا، جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اطلاع ملی پیاسا ہے بھائی، پانی مانگ رہا ہے، آخری وقت ہے، یہ پانی لے کے دوڑا، تلاش کیا، مل گیا، برتن میں پانی ڈال کر دیا، برابر میں پڑے ہوئے دوسرے زخمی نے بھی آواز لگا دی، بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے، 2 گھونٹ پانی اگر زیادہ ہو تو مجھے بھی دینا، میں بھی حلق گلا کر لوں گا۔ جس نے پانی منگوایا تھا، جس کے لیے پانی لایا تھا، اشارہ کر دیا کہ میرا اللہ مالک ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کو پلا۔ اس نے پانی لیا اور پینے کا ارادہ کیا، تیسرے نے آواز دی، بھائی 1 گھونٹ پانی ہو تو ہمیں بھی دینا۔ اس نے دوسرے نے بھی اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلا۔ جب اس تیسرے کے پاس گیا پلانے والا تو وہ حوض کوثر پہ جا چکا تھا، وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا تھا۔ واپس آیا، وہ دوسرا بھی ختم، وہ تیسرا بھی ختم، تمام کے تمام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حوض کوثر پہ تو پانی پی سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی پیاس کو سن کر خود پانی مرتے وقت بھی نہ پیتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جگر، ان کے گردے، ان کے دل اتنے صاف کر دیے تھے نگاہ نبوت سے کہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ بدقسمت قوم صحابہ کرام کی قدر نہیں جانتی۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس کے شاگرد ہیں، کس کے مرید ہیں، کس کے مقتدی ہیں، کس کے وزیر ہیں، کس کے ماننے والے ہیں؟ بس تمہیں تو اپنا پتا ہے کہ میرا داؤ لگ جائے بس۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، میرا صحابی ایک کھجور اللہ کے نام پر صدقہ کرے، خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ خیرات کرنا میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
اتنے عظیم لوگ، ان کی شرافت، ان کی جانت، ان کی امانت قرآن بیان کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرے۔ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، ادھر ہجرت کر کے گئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رکھنے کو تو کیا تھا، ادھر جنگ رمضان کا مہینہ آ گیا، ادھر جنگ بدر کا اعلان ہو گیا، سب سے پہلا جنگ، سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے تو یہ نہ سوچا رمضان کا مہینہ ہے چلو بعد میں لڑائی کر لیں گے، یا روزہ چھوڑ دیں گے بعد میں روزے رکھ لیں گے، نہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اجازت عطا فرمانے کے پھر بھی سب نے روزہ رکھا۔ مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا۔ ایک عورت آتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور آ کے عرض کرتی ہے آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا، اس کے اوپر اپنے سر کے کٹے ہوئے بال رکھ دیے اور رو کے عرض کرنے لگی غریب ہوں، مسکین ہوں، مفلس ہوں، نادان ہوں، بالکل غریب ہوں، کھانے کو بھی نہیں۔ کئی دن سے مدینے میں سن رہی تھی اعلان ہو رہا جہاد کا، کوئی ریشن لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی دانہ لایا، کوئی اسلحہ لایا، کوئی پیسہ لایا، کوئی ٹکا لایا، میرے پاس تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، میں تو اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی ہوں، کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے گی، رسی بن جائے گی، میرا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ کہاں سے ایسی عورت لائیں گے آپ؟ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کا وقت ہے، مغرب کی نماز پڑھی، رو رہی ہے۔ بیٹوں نے پوچھ لیا اماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں رنجیدہ ہو؟ بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ، تمہارے بس کی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیسے نہیں ہے؟ اماں رو رہی ہو، ہم روٹی کھائیں؟ بڑی دیر کے بعد فرمایا 3 دن ہو گئے مدینے میں اعلان ہو رہا ہے جہاد ہوگا، اللہ کے نام پر لڑائی ہوگی، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں، تم بچے ہو، یتیم ہو، میں بیوہ عورت ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا جیسے حکم ہو۔ کہنے لگی پھر میری تو یہ تمنا ہے تم میرے یتیم بچے ہو، میری زندگی کا آخری سرمایہ ہو، میری یتیم پونجی ہو، چلو میں تمہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے چلتی ہوں، اللہ کے نام پر پیش کر دیتی ہوں، بیوہ کی یتیم پونجی اگر اللہ کے رسول کے یہاں منظور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا اماں ہم تیار ہیں۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یتیم بچوں کو لے کے چلی دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ ہے تو چھوٹے، طاقتور بھی نہیں، جوان بھی نہیں، میں بیوہ کی یتیم پونجی قبول فرماؤ، جہاد کے لیے انہیں قبول فرماؤ، انہیں لے جاؤ، اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو ابھی بچے ہیں، خدا کی قسم ان کی اولاد کا جگر دیکھو، ان کی اولاد کے دل دیکھو، اولاد کی تربیت دیکھو، یوں ایڑیاں اٹھا کر کھریاں اٹھا کے یوں اوپر کو ہاتھ کر کے دکھاتے یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں۔ اور صحابہ کی اولاد بھی دیکھو، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے۔ حضرت خنسہ الگ لے کے گئی دونوں بچوں کو اور کہنے لگی میں تمہاری کیا لگتی ہوں کہ اماں ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا، میرے سے قسم لے لو میں نے ایک دن بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا تمہیں، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں دودھ پلایا، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، تمہارے ابا کی امانت میں خیانت نہیں کی، حلال کا تمہیں جنا ہے۔ میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، سن لو، پیٹھ میں زخم نہ کھانا، چھاتی میں زخم کھانا، سینے میں زخم کھانا، شہید ہو جانا، میں مسلح پہ بیٹھ کر وضو کر کے انتظار کروں گی، ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور قبولیت کے لیے جھولی پھیلا کر دعا مانگ کے جاؤں گی۔
चुनाचे दोनों बच्चे तैयार होकर खड़े हो गए जंग में। हजरत मुआज़ और मुआज़ रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े आदमी, हुजूर ने फरमा दिया, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दिया इन दोनों बच्चों का जरा ख्याल रखना कि अच्छा जी। एक को दाएं खड़ा कर लिया, एक को बाएं खड़ा कर लिया, बीच में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी हैं। दोनों बच्चों ने कहा कि चाचा जान, वो अबू जहल कहाँ है? वो अबू जहल कौन सा है? ख्याल आया, इन्होंने नाम सुना है, बच्चे हैं इसलिए बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे भतीजों यतीमों, जब इधर को आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, देख लेना। वो आया सर्कस घोड़े पे सवार, उछलता हुआ कूदता हुआ घोड़ा आया, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा कर दिया कि जिसको तुम पूछ रहे थे वो सामने अबू जहल है। उसे क्या मालूम था इनका ये प्रोग्राम है, और पीछे माँ की दुआएं हैं, पीछे माँ की दुआएं हैं कि वो अबू जहल है सामने। बस इतना बताकर देखते क्या दायां बायां दोनों खाली हैं। दोनों ने पहले ही प्रोग्राम बना लिया था, बात कोई नहीं की थी, आगे को दोनों ने मुंह निकाला था, आंखों ही आंखों में प्रोग्राम बन गए। आज बदकिस्मत कौम आंखों आंखों में गलत प्रोग्राम बनाती है, बेइज्जती के प्रोग्राम बनाती है, तौहीन की प्रोग्राम बनाती है, ईमान को बेड़ा गर्क करने के प्रोग्राम बनते हैं, खानदानों की इज्जत को बर्बाद करने के प्रोग्राम बनते हैं, मुसलमानी को मिटाने के प्रोग्राम बनते हैं। आओ सहाबा किराम के मासूम बच्चों ने भी क्या प्रोग्राम बनाया। हफीज कहता कि दोनों दौड़े और कहने लगे कसम खाई, कसम खाई, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कसम खा के जाके हमला कर दिया। इनके पास लश्कर नहीं, हथियार नहीं, फौज नहीं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ है, बरकत है, मौजज़ा है। कहता थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िरे, 8 शमशीरें, और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। उन बच्चों से पूछा क्या लेकर हमला करोगे, क्या लेकर चढ़ाई करोगे, वहां जाकर के क्या करोगे। कहने लगे हमने क्या करना है, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। तवक्कुल है फकत एक सादी सी काली कमली वाले पर। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में इतनी लंबी दुआ मांगी, इतने हाथ फैलाए, सर से ऊंचे हाथ हो गए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर भी नीचे गिर गई। साफ अल्लाह की हुजूर में फरियाद कर दी, मेरे पास जो पूंजी थी मैंने लाके खड़ी कर दी। अगर आज ये पूंजी मेरी खत्म हो गई, तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं। हक परस्तों की तूने गर दिल जोई न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। बच्चों ने दौड़कर अबू जहल को घोड़े से नीचे गिरा दिया, उसकी दोनों टांगें काट दी, उसके ऊपर चढ़ बैठे और एक दूसरे सहाबी से कहा हमें गर्दन काटने का तरीका नहीं आता, आओ इस शिकार हमने कर दिया है, इसकी गर्दन काटो। मरता मरता अबू जहल काफिर कहने लगा अफसोस किसी बहादुर के हाथों मरता, किसी जवान के हाथों मरता, मैं एक बेवा की यतीम बच्चों के हाथों मर रहा हूं।
کیا نظریہ تھا اس عورت کا، کیا اس کی نگاہ میں اولاد تھی، اور کیا اس کی نگاہ میں جنت الفردوس تھی، اور اس کی نگاہ میں محمد عربی سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی کیا نگاہ تھی اور کیا خوشی تھی، اور وہ کیا چاہتی ہوگی؟ کس کو اولاد بری لگتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بدر والے دن تم تھوڑے سے تھے، مختصر تھے، ہتھیار نہ تھے، سامان نہ تھا، بھوکے بھی تھے، ننگے بھی تھے، مجھے معلوم ہے تمہارے پیٹ میں بھوک لگی تھی، تمہارے منہ میں پیاس لگی تھی، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، تم تھوڑی سی تعداد میں تھے، میں نے 5000 فرشتوں کا قافلہ بھیجا۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی امداد کے لیے فرشتے آئے، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، فرشتے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چھڑی دی لکڑی کی، ہم وہ کرتے تھے کافر کی طرف گردن، وہ جا کے پڑتی تھی۔ ابی بن خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، میدان بدر میں سرکار مدینہ، سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے آیا۔ آپ نے کسی سے کامچی لے کر، چھڑی لے کر اس کو مار دی، شرم دلائی۔ وہ گدھے اتنے لوگ کان کٹے پڑے ہیں، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے پڑے ہیں، وہ بھی اتنے نہیں چلا رہے، تو اتنا چیختا، شرم نہیں آتی؟ تو نے ساروں کو بزدل بنا دیا۔ ہے تو کافر پر کیا بات کہی ہے؟ کہنے لگا او سفیان تجھے کیا معلوم، کسی کو ابو بکر صدیق نے مارا، کسی کو فاروق اعظم نے مارا، کسی کو علی مرتضیٰ نے مارا، کسی کو طلحہ زبیر نے مارا، کسی کو سعد ابی وقاص نے مارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کیا معلوم ہے مجھے امام الانبیاء نے مارا؟ اور کہتا ہے وہ میرے اوپر مارنا تو درکنار، تھوک بھی دیتے میں مر جاتا۔ آؤ نبی کی قدر کافر کی زبانی سنو، تجھے آج تک قدر نہ ہوئی، تجھے آج تک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ چلا، کافر سے پوچھ، دشمن سے پوچھ، اس کا عقیدہ معلوم کر۔ اور کہنے لگا ابو سفیان میں اتنا تکلیف میں ہوں، اتنا پریشانی میں ہوں، اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو، کروڑوں آدمیوں پہ تقسیم کر دو، سارے مر جائیں گے۔ کسی کو کسی نے مارا، کسی کو کسی نے مارا، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا، اور وہ میرے اوپر تھوک دیتے میں تب بھی مر جاتا ہے۔ جانوروں سے نبی کی قدر پوچھو۔ مدینہ پاک میں چڑیوں کے بچے صحابہ کے بچوں نے اٹھا لیے، آئے ہائے ہائے، اور چڑیوں کو بھی پتا چل گیا نبی کیسا ہے، تجھے آج تک پتا نہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ چین 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 گھوم رہی ہیں چڑیا۔ آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہی ہیں ان کے بچے واپس دے دو۔ کس نے بچے اٹھائے ہیں؟ چڑیوں کو بھی پتا ہے کہ شفیع المذنبین ہے، غریبوں کا ہمدرد ہے، مظلوموں کا ہمدرد ہے، تجھے آج تک پتا نہ چلا۔ ایک اونٹ آیا اور آ کر کے قدم مبارک میں سر رکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو چھوڑا دیتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ مالک کو بلا کر کے حضور نے ڈانٹا، تو بہت زیادہ لگتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے۔ اونٹ کو پتا چل گیا میری فریاد یہ سنیں گے، میری غمخواری یہ کریں گے، تیری 80 سال کی عمر ہو گئی، چٹی داڑھی ہو گئی، تجھے آج تک پتا نہ چلا۔ درختوں کو اشارہ کیا، اکھڑ کر آ گئے، اشارہ کر دیا واپس چلے گئے، ہاتھ میں کنکر لے کر۔ ابو جہل نے پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟
فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ حکم دیا کنکریوں پتھر کے ٹکڑوں گواہی دو میری نبوت کی، اللہ کی توحید کی۔ اندر سے آواز آتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ کنکریوں نے بھی توحید کی گواہی دی۔ آج کا مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قبر کو سجدے بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، بچے کو لے کر کے قبر کے چاروں طرف طواف کرا رہا ہے، اور عقیدہ یہ ہے یہ پیر زندگی دے گا۔ کیا تیرا کلمہ کرے گا، کیا قرآن کرے گا، اور کیا تیرا رمضان کرے گا؟ کہاں کام آئے گا؟ شرک کی لعنت سے بچو میری بہنوں بیٹیوں، پلے باندھ کے لے جاؤ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے پیر فقیر اکٹھے ہو جائیں، خدا کی قسم ایک بال بھی کسی کا بنکا نہیں کر سکتے۔ صاحب اللہ جل شانہ کے اختیار ہے۔ یہی جو لڑائی ہوئی صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کی، اسی پر تو جھگڑا ہوا، اور بات کیا تھی؟ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ایسا کلمہ پڑھ جو ساری زندگی میں شرک تیرے قریب سے نہ گزرے۔ ایسی اللہ سے دعا مانگ اپنے خاتمے کی، اپنے ایمان کی، جو زندگی گزر جائے آخری وقت تک شیطان شرک والا تیرے قریب نہ آئے۔ واقعات ہیں صحابیات کے بے شمار، ایک دو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ کر ہاتھ کلمہ پڑھا۔ وہ کتنی مبارک آنکھیں ہوں گی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں مرتبہ دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابرکت مہینہ، عزت والا مہینہ، محترم مہینہ۔ جنگ بدر بھی اسی میں ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی۔ کون اما عائشہ صدیقہ؟ 2270 حدیث ہیں جس سے روایت ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا۔ جس کی جھولی میں خدا کا قرآن آیا، جس کے حجرے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ کے لیے گنبد خضرا بنا دیا۔ اتنا بڑا شان ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آج بھی اگر کوئی قرآن پہ یقین کرے، عقیدہ کرے، تو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالی کرس میں معجزے دکھا سکتے ہیں۔ سن 80 میں جب میں ہندوستان گیا، پٹیالے شہر کی کچہری میں پاسپورٹ لکھوانے کے لیے بیٹھے تھے کہ اچانک کچہری میں بھگدڑ سی مچی۔ ادھر سے ادھر وکیل بھاگ رہے ہیں، جج بھاگ رہے ہیں۔ ہم پاکستانی تھے، ذرا ڈر لگا بھی ایسا کیوں ہوا، کیا بات ہے؟ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک واقعہ ہوا ہے، ایک قصہ ہوا ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ ایک سکھ کی لڑکی فوت ہوئی ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق، رواج کے مطابق اس کو دفن کفن کر کے وہ ہندوؤں کی طرح جلاتے ہیں، ساڑتے ہیں۔ لکڑیاں منگائی، ان لکڑیوں میں اس کو چن دیا، گھی کا پپا ڈالا، آگ لگائی، ساری لکڑیاں جل کر خاک ہو گئی، پر اس لڑکی کا بال بھی نہ جلا۔ تمام لکڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ انہوں نے پھر دوبارہ انتظام کیا، زیادہ لکڑیاں منگائی، پھر زیادہ گھی چھڑکا، تیل چھڑکا، پھر آگ لگائی، پھر بھی ساری لکڑیاں ختم ہو گئی، جل گئی، سوا بن گئی، اور اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اب ہندو بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جس کمرے میں یہ رہتی تھی اس کی تلاشی کرو۔ ماں غربت ہے، اب بھی ہندوستان میں کوٹھے کچے ہیں، پکے اتنے مکان نہیں ہیں۔ اس کے کوٹھے کی تلاشی کی گئی، کچھ نہ ملا۔ پھر ایک سیانا پنڈت کہنے لگا کوئی دیوار میں تازہ جالا آلہ، کوئی تاک وغیرہ لپا ہوا ہو وہ دیکھو۔ جب یہ چیز تلاش کی گئی تو ان کو ایک مل گیا ایسا ٹھکانہ۔ جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو اندر جالے میں، تاک میں، اندر اس کے اندر اللہ کا قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔
बीमार हुई, यकीन हुआ कि मौत आएगी, सोना ना छुपाया, चांदी का इंतजाम ना किया, औलाद का इंतजाम ना किया, छुपकर मुसलमान हुई थी, डरती थी मारेंगे, घर वाले मुझे खत्म कर देंगे। आखिरी वक्त में हिफाजत के लिए अंदर कुरान करीम को रखकर बाहर से लीप दिया, किसी काफिर का पलीत हाथ अल्लाह के पाक कुरान को ना लगने पाए। अदब किया, एहतराम किया, इकराम किया, इज्जत की। उन्होंने कुरान खोलकर जब देखा, मजबूरन बुलाकर 2 दफा तो तजर्बा कर चुके थे, मुसलमानों को बुलाकर कहने लगे ये कलमे वाली है, ये कुरान वाली है, ये ईमान वाली है, हमारी नहीं है, तुम ले जाओ, इसका दफन कफन तुम खुद करो। वहां लोगों ने जनाजा पढ़ा और फिर कब्र बनाई, उसको कब्र में दफन किया। बताना ये चाहता था, खसूसन औरतों को ये बताना चाहता था कि ये बात सही नहीं कि हम ये सोच लें कि ये बरकतें तो सहाबा किराम के दौर में थी, ये बरकतें तो सहाबा किराम के दौर में थी, अब नहीं है। आज भी कुरान में वही बरकत है, वही नूरानियत है, वही रहमत है, वही अल्लाह की करीमी है। आज भी कुरान पे यकीन करके देख, कुरान पे इत्मीनान करके देख, कुरान की बरकतों को दिल में जगह बना के देख, आज भी कुरान तुझे वही जवाब देगा जो सहाबा किराम को उसने दिया था। कलमे और कुरान की बरकत से हजारों आदमियों ने देखा लकड़ियां जल गई, एक बाल ना जला। जिस कुरान की बरकत से इस आग से अल्लाह ने बचाया, वो जहन्नुम की आग से भी बचाएगा। इसलिए फरमाया अर रमजान वल कुरान यशफान इला यौमिल मीजान, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान भी रमजान भी तुम्हारे लिए सिफारिशी हैं इला यौमिल मीजान, क़यामत के दिन तक। जितना चाहो सिफारिशी बनाओ, रमजान का अदब करो, रमजान के रोजे रखो, अल्लाह से खैर मांगो, इतनी मांगो, इतनी मांगो, रात को भी दिन को भी इबादत करो, नफिल पढ़ो, सदका करो, खैरात करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरी नीयत को देखकर और कबूलियत फरमाकर अपनी करीमी से निजात फरमा देंगे। दुरूद शरीफ की कसरत किया करो। दलाइलुल खैरात में लिखा है, अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं सफर में था, गर्मी थी, दौड़ रहा था, भाग रहा था, असर की नमाज का वक्त तंग होता जा रहा था, पानी ना था, कुआं ना था, मैं कोशिश कर रहा था, दौड़ रहा था, कोई बस्ती आए, वजू करूं, नमाज अदा करूं। दौड़ते दौड़ते वक्त भी करीब था, एक बस्ती आ गई, कुआं भी आ गया। मैं कुएं को देखकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन डोल रस्सी नहीं। कुआं तो मिल गया, रस्सी डोल नहीं, तो बड़ा परेशान था, अब क्या बने। तो कहते हैं कि करीब में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, एक लड़की दौड़ कर आई और आके कहने लगी बड़े मियाँ कैसे परेशान खड़े हो। मैंने कहा बेटी प्यास भी लगी है, पीऊंगा भी, नमाज का वक्त जा रहा है, वजू करूंगा, डोल रस्सी नहीं है, कुआं तो आ गया, डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकालूं। मैंने कहा अच्छा, डोल रस्सी के बगैर पानी नहीं मिलता। कैसे मिलेगा। उस छोटी सी बच्ची ने यूं कुएं के अंदर मुंह करके थूक दिया और पानी उबल कर ऊपर आ गया, पानी उबल कर ऊपर आ गया। अल्लाह वाला कहता है मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी, पिया भी, और नमाज पढ़ के वो बच्ची अपने जाकर बच्चों में फिर खेलने लग गई। तो मैंने उस बच्ची को पहचान लिया और उन बच्चों में जाकर के पकड़ा उसे, और मैंने कहा बेटी तू ऐसा क्या काम करती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ तेरी इतनी मकबूलियत अभी से हो गई, तेरा अमल इतना कबूल है कि अल्लाह के यहाँ इतनी तू पसंदीदा है कि कुएं में थूक दे तो पानी ऊपर आ जाए, इतनी अल्लाह के यहाँ कबूल है, क्या अमल करती है। तवज्जो करना। कहने लगी बड़े मियाँ मेरी उम्र ही क्या है, मैं किस अमल जोगी हूँ, मैं किस काम के काबिल हूँ। हाँ इतनी बात है, मेरी माँ रात को जब तक मैं 1000 दुरूद शरीफ पूरा ना कर लूं मुझे सोने नहीं देती। 1000 दुरूद शरीफ पूरा कराती है मेरी अम्मा, फिर मुझे सोने देती है।
وہ جن کے بچے 1000 درود شریف پڑھ کر کے سوئیں، ان کے بڑے کتنا پڑھتے ہوں گے؟ آج میری تیری بدقسمتی یا قوم کی، عورتوں کی، مردوں کی VCR دیکھتے دیکھتے، ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے بکواس کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ نہ درود پاک ہے، نہ قرآن کریم ہے، نہ اللہ رسول کا نام ہے۔ ان گھروں میں برکت کیسے آئے؟ ان گھروں میں رحمت کیسے آئے؟ انہی گھروں سے میرے تیرے جنازے نکلنے، انہی گھروں سے ہمارا آخری وقت آنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے معصوم بچے بھی اتنے نیک تھے، وہ بولنا بھی قرآن مجید سے سیکھتے تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے کہ کیسا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا، جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرمائے، اور عامر بن فہیرہ مجھے اللہ کا قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا میرا دل خوش ہوتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کا قرآن سن کر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور بلاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، اور جس سے قرآن نبی سنے وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام کو کافر لوگ دھوکے میں ڈال کر لے گئے، پہاڑوں کے درمیان میں لے جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جس نے نیزہ مارا، وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں نے پیٹ میں نیزہ مارا، کمر کے پیچھے نکل گیا۔ اس جوان کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، قرآن سے تعلق دیکھو، اتنا بڑا زخم آیا، پیٹ میں سے گزر کر بھالا، نیزہ برچھا پیچھے نکل گیا، آہ نہ کی، اوف نہ کی، ہائے نہ کی، دھار دھار نہ کی، درد کا اظہار نہ کیا، کرب کا اظہار نہیں کیا، اتنا فرمایا لوگو گواہ ہو جاؤ، فضت برب الکعبہ، اور دنیا والوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ، عامر بن طفیل نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ واپس نکالا تو صحابی کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گیا۔ انہوں نے پروگرام بنایا، خنجر لاؤ، تلوار لاؤ، سر کاٹو، کھوپڑی الگ کریں گے، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ وہ قرآن پڑھتا تھا، ہزاروں لوگ اس قرآن سن کر مسلمان بنے، ہزاروں آدمی اس سے قرآن سن کر نمازی مسلمان بنے۔ اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، تلوار اٹھائی، خنجر اٹھائے، تیاری کی۔ صحابی جوان کہتا عامر بن فہیرہ کی میت اور لاش خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے ہماری نظریں جواب دے گئی، عامر بن فہیرہ کی پرواز ختم نہ ہوئی، اوپر ہی لاش اٹھتی چلی گئی، آسمان کی طرف چلی گئی۔ صحابی مدینے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایسے ایسے کر کے ہم نے آنکھوں سے دیکھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت اور لاش آسمان کی طرف اٹھ کے چلی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا گھبراؤ نہ، مبارک ہو، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، قبر بھی، نماز جنازہ بھی نورانی فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ دفن کفن تمام کا تمام، سارے کا سارا اب نوری فرشتے کریں گے۔ یہ قرآن کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ کس قدر بلند تھے وہ لوگ، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائی۔ آج قرآن کی تلاوت کر، اس میں برکت جان، یوں ہی نہیں جیسے صحابہ کرام اس میں برکت سمجھتے تھے تو خیر آئے گی، رحمتیں آئے گی، سکون آئے گا، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی اور اسی اپنے گھر میں سکون ملے گا۔
پر یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ ہم قرآن پہ یقین کریں، حالات کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، یہ حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہوتا تھا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، ایک فلاں جگہ ایک کسائی ہے جو آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے تو انہوں نے اپنا سفر جاری کر دیا کہ اب اس کسائی سے ملنا ہے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا تو میں اسے جیتے جی دیکھ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ موسیٰ، وہ فلاں جگہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ اپنے دوست کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، جاتے جاتے کچھ دن گزر گئے، کچھ عرصہ گزر گیا، تو ایک دن ان سے ملاقات ہوئی تو کسائی کے پاس گئے اور اس کو ساتھ بیٹھے تو ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں حضرت موسیٰ ہوں۔ تو کچھ دیر اس کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ کسائی کیا کرتا، گوشت بیچتا جا رہا ہے، کچھ نرم بوٹیاں اپنے پاس وہ اکٹھی کرتا رہا اور بعد میں اس کا قیمہ بنایا اس نے، اور قیمہ بنا کے حضرت موسیٰ کو کہا کہ آؤ چلیں، میرے گھر چلتے ہیں، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا۔ گھر پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی مائی جو کچھ کھا نہیں سکتی، کچھ پی نہیں سکتی، تو کسائی کی ماں ہے، تو اس نے کیا کیا، جو قیمہ بنایا ہوا تھا وہ پکا کے اس بوڑھی ماں کو کھلایا۔ تو وہ دعا دیتی کہ اے میرے بیٹے، بہت ہی خوبصورت ہو تم، اللہ پاک تمہیں حضرت عمر جیسا، حضرت عیسیٰ جیسا، حضرت موسیٰ جیسا حکمران کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ تو وہ جو لڑکا تھا، جو کسائی تھا، وہ آمین کہتا، اور وہ جو حضرت موسیٰ تھے تو انہوں نے کہا کہ اے بوڑھی ماں، میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر حضرت موسیٰ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کسائی جائے گا جنت میں۔ تو میں نے کہا میں اس کو دیکھ کے ہوں جیتے جی۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک ہم سب کو اس سنے سنائی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ ہم تمام دوستوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے نوازے، اور جو فلسطین پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ پاک ان پر اپنے رحم فرمائے اور ان کو اللہ تعالی ہدایت دے۔ یا اللہ، جو ہم سے گناہ ہیں، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین۔ اگر دوستو آج کا ہمارا یہ بیان اچھا لگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔